اچھا، بد نظری کے اوپر نقد سزا کا بھی نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا، حکم دیا. کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے، تم اس کو کنکری اٹھا کے مارو، اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اس کو کیسے ہمت ہوئی تمہارے گھر میں جھانکنے کی؟ اس لیے جماعت والے جب جاتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ دیکھو پیچھے ہو کے رہیں، گھر کے اندر نگاہ نہ جائے. اب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دین والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ لگے گا کہ کسی کے گھر جا کے اب ہمارا کیا معاملہ، کہ بیل دینے کے بعد جھانک بھی اندر رہے ہوتے ہیں کہ آ کون رہا ہے. کئی دفعہ دیکھا دودھ والا، سبزی والا، یہ لوگ تو موقع جھریاں انہوں نے نکالی ہوتی، انہیں پتہ ہوتا ہے روز آتے ہیں کہ کہاں سے اندر دیکھنا ہے. تو ان کی تو آنکھ پھوڑ دی جائے. حدیث کے مطابق تو فرمایا گناہ نہیں ہے کہ یہ پرائیویسی کے اندر مخل ہو رہا ہے. تو اسلام نے سیکیورٹی سب سے زیادہ عطا کی ہے، اور بدنظری کی وجہ سے پھر سزائیں بھی ملا کرتی ہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کھڑے تھے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی کھڑا تھا، اور اس نوجوان لڑکے نے کسی اور لڑکے کو محبت کی، شہوت کی نگاہ سے دیکھا. تو ان کے شیخ نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. کہا تجھے اس کی سزا ملے گی. فرماتے ہیں 40 سال کے بعد قرآن بھول گیا. بدنظری کی ایک قسم اور بھی ہے. آج ساری باتیں کھلی جائیں، چند منٹ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن یہ موضوع ہے، اہم بھی ہے، پورا بھی ہو جائے ذرا. حضرت جی دامت برکاتہم نے اتنی محنت سے اس کو لکھا ہے تو ہم سن تو لیں کیا لکھا ہے. تو بدنظری کی ایک قسم کیا ہے؟ وہ ہے تصاویر کو دیکھنا. موبائل فون کے اوپر، اسکرین کے اوپر، رسائل کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، اخبارات کے اوپر، کہیں پہ بھی تصویروں کو دیکھنا، یہ بھی بدنظری کی ایک قسم ہے. جو اخباروں میں کتابوں کی زینت بنتی ہیں، اور فلموں اور ڈراموں کے اشتہارات، اور فلموں میں کام کرنے والی عورتوں کی تصویریں، ٹی وی اناؤنسر کو خبریں سننے کے بہانے دیکھنا، راستہ چلتے ہوئے سڑک اور سائن بورڈ کو دیکھنا، یا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی تصویروں کو اپنے موبائل میں اور اپنے وائلٹ میں، جیبوں میں چھپا کے رکھنا، اور تنہائی میں اور باتھ روم میں بیٹھ کے گھنٹوں للچائی نظروں سے دیکھنا، یہ بھی بدنظری ہے. اسلام کے اندر، نبی علیہ السلام کے دین کے اندر یہ بھی بدنظری ہے. یا انٹرنیٹ کے اوپر پیشہ ور لڑکیوں کی ننگی تصویروں کو دیکھنا، یا فحش مناظر والے ویڈیو کلپ اور ویڈیو فلمز کو دیکھنا. دیکھیں، زندہ آدمی کو دیکھنے کے لیے پھر بھی کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے، تصویر کو دیکھنے کے لیے وہ رکاوٹ بھی نہیں. راہ چلتے ہوئے غیر محرم کے خد و خدال کو، باریکیوں کو جسم کی اتنی باریک بینی سے نہیں دیکھا جا سکتا جو اسکرین کے اوپر یا تصویر پہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ کم نہیں ہے کسی طرح سے بھی. اسی طرح کسی بدحال اور جاہل شاعر نے یہ کہا، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے، تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے، جتنے چاہو بوسے دو، نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے. یہ اور زیادہ خراب معاملہ ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے. اچھا، بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں، جاہل دنیا کے لکھے پڑھے ہوں گے، پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن دین کے اعتبار سے جاہل لوگ ہوتے ہیں، دین کی سمجھ فہم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکلوں کو اس لیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھتے ہیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی بناوٹ دیکھنے کے لیے نامحرم ہی رہ گئی جس کو دیکھنے کے لیے خود اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا؟ دیکھنا ہے تو خوبصورت رنگ برنگے پھولوں کو دیکھیں، ایک ایک پھول میں کتنے رنگ ہیں، شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھیں، اور خوشبوؤں کو سونگیں، پھلوں کی بناوٹ کے اوپر غور کریں. قرآن میں فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، کہ جب دیکھو اس پھل کی طرف جب وہ پھل لے آئیں. دریاؤں کو دیکھیں، آبشاروں کو دیکھیں، مرغزاروں کو دیکھیں، زمین کی وسعتوں کو دیکھیں، آسمان کی رفعتوں کو دیکھیں. انسان اپنے اندر ہی غور کر لے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر. رب کریم نے قرآن میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا نہیں دیکھتے اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے ان کو گاڑ دیا، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے پھیلا دیا.
تو غور کرنا ہے تو سورج، چاند، ستاروں میں ان چیزوں پہ غور کریں۔